خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، اور ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے عاکف سعید صاحب۔ عاکف صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا اپنے بچپنے میں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنی تعلیم کو، اپنی اور زندگی کے معاملات کو، سب کو اس کے تحت رکھا۔ وہ کیا اصول تھے؟ جی، اصل میں تو وہ اس بات کو پورے طور پر سمجھ گئے تھے کہ قرآن و سنت کا جو اصل پیغام ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس دنیا پر دین کو اور آخرت کو مقدم رکھیں۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں طے کر لیا تھا کہ ان کی فرسٹ پرائرٹی معاش نہیں ہے، دنیا میں نام کمانا نہیں ہے، بلکہ خدمت دین ہے، خدمت قرآن، اور اسی میں ان کی ساری زندگی گزر جائے اور بسر ہو جائے، لگ جائے، کھپ جائے، تو یہی ان کی کامیابی ہے۔ چنانچہ انہی اصولوں کے تحت انہوں نے زندگی گزاری۔ ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتے تھے قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے، چنانچہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ گھریلو معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، وہ کوئی کاروباری معاملات ہوں، وہ رسوم و رواج سے متعلق ہوں، یہ ان کا اصول تھا۔ اور ان کی اپنی پرائرٹی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اس مشن کو کہ خدمت قرآن، اور خدمت قرآن کے ساتھ ہی ان کا ایک مشن اسی کا گویا کہ ایک فردر سٹیپ ہے کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت ہی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اور ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اس جد و جہد کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا۔ یہ چیزیں دو بنیادی چیزیں تھیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی، سن 56 میں وہ ڈاکٹری پاس کر چکے تھے، اگر میری اطلاع صحیح ہے، جیسے پیکج میں بھی 54 اس دوران میں ان کا تعلق تنظیم ان سے جمعیت طلبہ سے تھا، بالکل، اور جمعیت طلبہ کے فورم میں وہ ایک نمایاں فرد تھے۔ اس زمانے میں ان کی تقریریں تحریر کی صورت میں بھی جمع ہوئیں، اور وہ تربیت گاہوں میں بھی جاتے تھے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی معمولات میں شامل تھا کہ وہاں وہ قیادت کی جگہ پر رہے اور درس دیتے تھے قرآن کا، اور ناظم جمعیت بھی بنے۔ جی، ناظم اعلیٰ بھی بنے۔ تو یہ جو ان کے ہاں تبدیلی آئی، یعنی ایک عام طالب علم سے اٹھ کے وہ تنظیم اس کے جمعیت طلبہ کے ایک قیادت تک پہنچ گئے، اس کے بعد اگلا موڑ آیا جب وہ جماعت اسلامی میں شریک ہو گئے، جو عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب طالب علمی کی زندگی آپ کی پوری ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی پریکٹس کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر سن 71 میں غالباً انہوں نے پریکٹس اپنی ختم کر دی۔ میں چاہوں گا کہ جہاں تک آپ اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، یا جیسے آپ نے ان سے سنا ہے، آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ فکری سفر کیسے ہوا؟ اپنے فکری سفر کے آغاز کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال کا، کہ بچپن سے ہی انہیں اقبال کے کلام سے ایک ذہنی تعلق حاصل ہو گیا تھا، اور وہ پرائمری کے دور میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ میں لہک لہک کر اقبال کے بانگ درا کی نظمیں پڑھا کرتا تھا، اور ان کی دادی جان خاص طور پہ فرمائش کر کے سنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت اور قوت بیان عطا کی تھی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ اسی دور سے اقبال کی شاعری کے تحت ایک ملی جذبہ جو ہے ان کے اندر وہ سینے میں پروان چڑھنے لگا۔ چنانچہ تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اس وقت میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، اور حصار جو مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے وہی ان کا جائے پیدائش ہے، وہیں سے انہوں نے میٹرک کیا، اور وہاں پر جو مسلم لیگ کا ونگ تھا، یوتھ ونگ، اسی کے نمائندے کی حیثیت سے ایک دفعہ وہ لاہور میں ایک اجلاس میں شریک ہوئے تھے، اور قائد اعظم بھی وہاں موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو ایک ملی جذبہ جو ہے انہیں اقبال کی شاعری سے عطا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ساتھ بھی ایک لگن، اس لیے کہ اقبال نے قرآن ہی کی ترجمانی کی ہے اپنے اشعار میں، اور دعوے سے کہا ہے کہ میرے اشعار میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ عاکف صاحب، آپ کی اجازت سے شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔